अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन्हे मुन्ने साथियों, जी हाँ, बकरीद करीब 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 ही है। जी हाँ, ये बकरीद जब आती है तो क्या होता है? हज, हज मुबारक। हमारे बहुत सारे नन्हे मुन्ने साथियों ने हमें बहुत से पैगाम भी भेजे, ख़त भी भेजे, जिसमें उन्होंने तहरीर किया कि इस बार उन्होंने हज पे जाने के लिए अपने वालिदैन के साथ अपना नाम भी शामिल करवाया था। उनके वालिदैन भी चाहते थे कि हमारे नन्हे मुन्ने फरिश्ते जो हैं वो भी इस हज में शामिल हो जाएं। मगर हुआ क्या, ये सबको मालूम है, पूरी दुनिया में यह है कि वायरस, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से सऊदी अरब में दुनिया भर के जैसे लोग जमा होते थे, बड़ी तादाद में जमा होते थे, बड़ी लाखों करोड़ की तादाद में वहाँ पर लोग जमा होते थे, सारे हाजी आते थे दुनिया के एक एक कोने कोने से। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वो हज अदा करते थे, वहीं क़याम होता था, वहीं कुर्बानी होती थी, वहीं सब कुछ पूरा फ़रीज़ा अदा करते थे। हाँ, यहाँ अल्लाह ताला ने ज़रूर और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि यानी कि हज सिर्फ उन पे फ़र्ज़ है जो साहब हैसियत हो, हर एक पे नहीं। देखिए कितनी रियायत दी अल्लाह ताला ने कि सिर्फ उन लोगों पे फ़र्ज़ है जो साहब हैसियत हो, सब पे फ़र्ज़ नहीं। तो इस बार जो यानी जिनकी ख्वाहिशें थी कि हम हज पे जाएं, तो वायरस की वजह से बहुत से इस बार रह गए, और कहीं से भी दुनिया के किसी कोने से कोई ग्रुप या कोई दूसरे लोग कोई भी इस बार नहीं आ रहे। सिर्फ वहीं के मुकामी जो सऊदी अरब के हैं वही हज मनाएंगे। तो बहुत से बच्चों ने बड़े मायूस कन भी लेटर लिखा है कि हम हज नहीं कर सकेंगे। तो इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से ने यहाँ तक लिख दिया कि अब क्या होगा, हमने तो बड़ी नियत की थी। तो नन्हे मुन्ने साथियों, यहाँ जो है हम यही हाल आपको बताना चाहते हैं। नियत का सारा यानी दिल के सारी या नियत का दारो मदार अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ही जो बेहतर समझे वही करता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। और कभी देखते हैं कभी कुछ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सब अल्लाह है हमारा करने वाला, वही मालिक है, वही अल्लाह ताला सारी दुनिया सारी कायनात का मालिक है, जो सारी दुनिया को चला रहा है। ये चाँद, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये पौधे, ये पानी, ये हवा, ये जानवर, सब कुछ उसी के इख्तियार में है अल्लाह ताला के। ये वायरस जो ख़तरनाक वायरस फैला है, अभी तक इसकी कोई दवाई ईजाद नहीं हुई। इसकी दवाई देने वाले कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो हम दवाई के बदले दुआ कर सकते हैं, सबके लिए, अपने लिए, सब लोगों के लिए। इस बार इसी वायरस की वजह से बहुत से लोगों का हज नहीं हो सकेगा, जिनकी बहुत ख्वाहिश थी कि हज पे जाएं। यह हज के एक बड़ा खूबसूरत सा वाक़या हम सुनाने चाहेंगे ताकि आपको कोई दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो। हाँ, सब अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला सारी दुनिया कायनात का मालिक है, जैसा वो चाहता है वैसे ही ऐसा होता है, वैसे ही होता है, सब कुछ होता है। नन्हे साथियों, वाक़ई कुछ इस तरीके से है कि एक बुज़ुर्ग बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, आप हज पे गए और फिर वहीं पर ही मक्का में खाने काबा वहाँ पर लेट गए, और लेट के उनको नींद आ गई। और ख्वाब में देखते हैं दो फरिश्ते उतर के आसमान से आए और आपस में दोनों बातें कर रहे हैं फरिश्ते। एक फरिश्ते ने कहा, इस बार जो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो आए थे हाजी, क्या उनके हज कबूल हो गया? दूसरे फरिश्ते ने अपने पहले वाले फरिश्ते से कहा, नहीं। तो पहले वाले फरिश्ते ने कहा, उसकी क्या वजह है? तो दूसरे वाले फरिश्ते ने कहा, एक शख्स है जिसकी वजह से सब बख्श दिए जाएंगे। कहने वो शख्स कौन है? यानी हज हो जाएगा, एक शख्स की वजह से बख्श दिए जाएंगे सब, यानी कि उसकी वजह से सबका हज हो जाएगा। तो पहले वाले फरिश्ते ने पूछा दूसरे फरिश्ते से, वो कौन है जिसकी वजह से सब बख्श दिए जाएंगे? तो कहने लगा, एक दमिश्क में एक मोची है, गरीब आदमी है, वो रहता है, वो इस बार हज पे नहीं आ सका और उसका हज कबूल हो गया। तो बुज़ुर्ग जो थे ख्वाब देख रहे थे
کہہ رہے تھے یہ کیسی بات ہوئی کہ وہ حج پہ نہیں آیا اور اس کا حج قبول ہو گیا اور اس کی بنا پر تمام بخشش ہو گئی لوگوں کی. تو وہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس کا نام بھی ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ علی نام تھا اور دمشق میں رہتا تھا وہ، اور فلانا فلانا کام کرتا تھا. جب آپ کی آنکھ کھلی بزرگ کی تو انہوں نے پھر رامان کی بھی تھی ان کی، پھر وہاں سے روانہ ہوئے. روانہ ہوتے وقت انہوں نے کہا کہ میں دمشق جو ہے ضرور جاؤں گا، دیکھوں گا ہو سکتا ہے کہ یہ خواب میرا سچا ہو. جو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ شخص جس کے بنا پر سب بخش دیے گئے ہیں، میں دیکھوں شخص آخر وہ کون سی وہ شخصیت ہے جو اتنا اللہ کو پیارا ہے. تو وہ بزرگ دمشق گئے، وہاں جا کے انہوں نے کافی کھوج لگایا، معلومات کی. معلوم ہوا ہاں علی نام کا ہے یا ایک موچی ہے، فلانی جگہ رہتا ہے. اس کے گھر تک پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اندر سے نکل کر آیا. پھر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس موچی نے کہا میرا نام علی ہے. اور پھر بزرگ نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں موچی ہوں، جوتے سیتا ہوں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں فلانے دور سے آیا ہوں صرف آپ سے ملنے کے لیے. میں نے خواب دیکھا تھا، اس کی خواب کی تعبیر یہ تھی، میں آپ سے بیٹھ کے مستقل جو بات کرنا چاہتا ہوں، خواب کو پورا سنانا چاہتا ہوں. تو وہ علی جو تھا بہت خوش ہوا، اس نے بٹھایا بزرگ کو، بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا، ادب کے ساتھ. پھر اس کے بعد بزرگ نے ان کو سارا واقعہ سنایا. تو یہاں پر علی نے کہا ان بزرگ سے کہ ہاں میں 3 سال سے میری یہی خواہش تھی کہ میں حج ادا کر سکوں، لیکن میرے پاس کوئی رقم جو تھی وہ جمع نہیں ہو پاتی تھی، پیسے یعنی ریال جمع نہیں ہو پاتے تھے. اور میں اسی فکر میں لگا رہتا تھا کہ میں کس طریقے سے یہ پیسے جمع کروں گا، حج پہ جاؤں گا. تو انہوں نے میرے ساتھیوں بتایا، اس موچی نے، علی نے، کہ وہ 3 سال سے یہ پیسے جمع کر رہا تھا اور الحمدللہ اس نے ایسے پیسے جمع کر لیے. تو پھر وہ بہت خوش ہوا کہ اب وہ حج پہ جا سکے گا. ایک دن کیا ہوا، وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ بیمار تھی. اس کی بیوی نے جو کہا اپنے شوہر سے یعنی موچی علی سے کہ مجھے برابر والے گھر سے سالن کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تھوڑا سا ان سے مانگ کے لے آؤ. کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون، پڑوسیوں کا محبت بھائی چارہ جو تھی بہت زیادہ تھی. تو بہرحال ان کے شوہر علی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پڑوسی نکل کر آئے، کہا کہ بھائی میری بیگم کو بڑی خوشبو آ رہی ہے سالن کی، اس کی خواہش ہے کہ آپ تھوڑا سا سالن دے دیں. تو وہ شخص نے بٹھایا، کہا علی بھائی 7 دن سے میرے بچے فاقے سے. علی چوکے، یہ کیا بات کہہ رہا ہے، 7 دن سے فاقے سے؟ تو اس آدمی نے کہا علی بھائی یہ جو ہے سالن چڑھا ہے، یہ گوشت جو ہے 7 دن سے میرے بچوں نے کوئی چیز کھائی نہیں. میں باہر گیا تو مرا ہوا گدھا مجھے وہاں پر ملا، اس گدھے کا گوشت تھوڑا سا لے کر میں سالن بنانے کے لیے مجبور ہو کر یہاں آ گیا، اور میں نے یہ دیگچی یعنی کہ سالن چڑھا دیا اور گوشت اس میں ڈال دیا. علی جو تھا وہ بڑا تعجب کرا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا علی بھائی ہم مسلمان تو یہ کھا نہیں سکتے گدھے کا گوشت، حرام ہے، کیسے دوں میں آپ کو؟ یہ تو بچوں کا بھی دل بہل رہا ہے، خوشبو بھی سون ہے اور چولہا بھی جل رہا ہے. تو علی کو یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا، کہنے کا میرا پڑوسی اور پڑوسی کے بچے 7 دن سے فاقے سے، کھانے کو نہیں. فوراً گھر گیا، گھر جا کر اسی نے جو پونجی جمی، جو کچھ بھی حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے، وہ پوری پونجی لا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی. کہا کہ لو اپنے بچوں کی پرورش کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ بھی، دھیان رکھو، یہی میرا حج ہے. تو علی جو ہے بڑی خوشی وہ دے کر آ گیا اور اللہ کی طرف دیکھنے لگا کہ اللہ تو ہی ہے سب کا رب، تو ہی سب قبول کرنے والا. تو میرے ساتھیوں وہ بزرگ کا خواب سچا ثابت ہوا. یہ دیکھیں آپ کہ وہ علی جا نہیں سکا، وہ جمع کیے ہوئے حج کے پیسے اس کو دے دیے، کام آ جائیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. اگر ہر شخص ایسا ہو جائے، ہر انسان ایسا ہو جائے جو ایک دوسرے کی اس طریقے سے مدد کرے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے کام میں کام آئے، تو سبحان اللہ پھر یہ پوری دنیا جنت ہو جائے. آج جو یہ وائرس پھیلا، یہ بیماریاں پھیلی، مختلف افراتفری پھیلا ہوا ہے، مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہر انسان کے لیے، یہ تمام سب ختم ہو جائے. اللہ سے خطاؤں کی معافی مانگتے رہے، بخشش کی معافی مانگتے رہے. تو میرے ساتھیوں وہ حج قبول کرنے والے صرف اللہ ہے. جن کے اس بار نام نہیں آئے، یعنی کہ نام اور آ بھی گئے اب وہ جا نہیں سکے،
تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو بلانا ہوتا ہے اپنے در پر حضور بھی بلا لیتے ہیں، جب اللہ کو بلانا ہوتا ہے وہ بھی وہاں بلا لیتے ہیں۔ یہ سب اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں۔ نمن ساتھیوں، قبول کرنے والا، نیتوں کا حل جاننے والا اللہ ہے۔ نیک نیتوں سے آپ نے جانے کی خواہش ظاہر کی اور کوشش بھی کی تو اللہ ہی تعالیٰ قبول کرے گا۔ آپ اس سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے درود و پاک بھی پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھتے رہیں جو ہمیں دی ہے رات دن پڑھنے کے لیے، تاکہ ہمیں اس کا اجر حاصل ہو۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کوشش کی اور باقی سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر کوئی بھی کام کرے اللہ سے اچھی امیدیں رکھے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنے انکل سید محمد سلیم جلالی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔